حد سے زیادہ کھانا خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، حد سے زیادہ کھانا خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، اس کو شریعت نے اسراف سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیں تبذیر اور اسراف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد کو، اور تبذیر کہتے ہیں کہ جو فی نفسی و فی ذاتی ہی حرام ہو۔ تو شریعت نے صرف تبذیر کو حرام قرار نہیں دیا، جا بجا قرآن و حدیث کے نصوص میں اسراف کا بھی ذکر کیا گیا، اور اسراف ہوتا ہی جائز امور میں، جائز امور میں ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے، لیکن ہم کھانے پینے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو ہماری مراد کھانے پینے کے حوالے سے ہے۔ اب یہ جو ایک باقاعدہ اصطلاح ہے شرع کے اندر، پیٹ بھرنے کی جو بیماری ہے، اس کو شریعت نے بیماری قرار دیا ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے دل پر۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں وہ سارے احکامات شریعت نے بیان کیے ہیں کہ مومن جو ہے وہ 3 آنتوں میں کھاتا ہے، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان نے کھانا بھی ہے تو بہت بہت زیادہ، جو اگر کسی نے کھانا بھی ہے تو شریعت نے کیا کہا کہ ایک اپنے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک دوسرا پینے کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ اپنا ایک تنفس سانس کے لیے انسان جو ہے نا استعمال کرے۔ زیادہ کھانے سے، زیادہ پینے سے اور زیادہ سونے سے، زیادہ یہ جو ایک طریقہ ہے کہ انسان زیادہ کھاتا ہے، زیادہ پیتا ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ اس کو نیند زیادہ آتی ہے، جب زیادہ سوتا ہے تو پھر جسم جو ہے وہ غفلت کی طرف جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس لیے مقدار کے لحاظ سے حد سے زیادہ کھانے کو بھی جو ہے ناجائز قرار دیا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر ہم عمومی طور پر خیال نہیں رکھتے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے کس پر؟ ہماری عبادات پر۔ یعنی اس کو آپ جہاں تک اس کو آپ لے جانا چاہیں، اس کے اثرات کو وہاں تک لے جائیں، طبیعت میں سستی، غفلت، اور پھر عبادت کے اندر وہ خشوع اور خضوع کی کیفیت نہیں رہتی۔ پھر اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھیں تو انسان کی باڈی کے اندر جو نفسانی شہوات ہیں وہ تقویت سے انسان کو جو ہے نا وہ حاصل۔ اسی لیے شریعت نے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے پیر اور جمعرات کے روزے کا تصور دیا ہے، ہر مہینے 3 دن کے روزے کا تصور دیا ہے، سال کے اندر 1 مہینے کے روزے کا جو ہے وہ تصور دیا ہے۔ یہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے 2 معاملات کے ساتھ، ایک ہماری صحت کے ساتھ، اور دوسرا ہماری روحانی صحت کے ساتھ، جس کا 2 صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے، ایک غفلت کی صورت میں، اور دوسرا جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی صورت میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عبادت سے غفلت، شہوت میں اضافہ، اور پھر دل کا جو معاملہ ہے وہ غفلت کی طرف جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام کا جو وعدہ فرمان ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے کبھی، یہ آپ کے الفاظ ہیں، ما ملأ ابن آدم، کہ ابن آدم نے کبھی ایسا برتن نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ برا ہو۔ یعنی آپ جو برتن بھرتے ہیں، پیٹ بھی ان میں سے ایک برتن ہے، لیکن سب سے برا برتن جسے انسان ابن آدم بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ اور میں ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ اگر زیادہ کھانا ہی ہو تو اس کی حد شریعت نے 1/3 مقرر کی ہے، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 جو ہے وہ سانس کے لیے۔ اب اگر ہم تقابل کریں گے، سب سے پہلا معاملہ حرام کھانا سب سے بڑا جرم ہے، اس کے بعد حلال میں اسراف درجات کے اعتبار سے، اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے جس کے اثرات ہم نے پڑھ لیے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اعتدال صحت، عبادت اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔